سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ چلا ہوا ہائی وے، ٹرک ڈرائیور کا واقعہ جو آپ کو سونے نہیں دے گا۔ میں اسلم ہوں، 42 سال کا ہو چکا ہوں، 23 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں، مگر ایک رات ایسی آئی جس نے میری زندگی بدل دی۔ ایک رات جو میں کبھی نہیں بھول سکتا، ایک چلاوا جو آج بھی اس روڈ پر چیختا ہے۔ وہ دسمبر کا انتہائی سردی والا دن تھا۔ برف تو نہیں تھی، لیکن سرد ہواؤں نے ہر چیز میں تھر تھراہٹ بھر دی تھی۔ مجھے ملتان سے کراچی سامان لے کر جانا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب میں روہی ہائی وے پر چڑھا۔ یہ وہ ہائی وے تھا جو پرانے زمانے میں ایک جنگل کے بیچ سے گزرتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہاں کچھ ان نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، مگر میں جو ٹرک ڈرائیور ہوں، ہم لوگ افواہوں سے نہیں ڈرتے۔ میں نے سگریٹ جلائی، ہیٹر آن کیا اور اپنا FM چالو کر دیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، صرف میرا ہیڈ لائٹ راستہ دکھا رہا تھا۔ شام سے لے کر رات 1 بجے تک سب ٹھیک تھا، مگر پھر میرے ریڈیو نے عجیب سی آواز دینے شروع کی، جیسے کوئی بھاری سانس لے رہا ہو۔ FM کی آواز سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آ رہی ہے، مت رکنا، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ میں ترنت ریڈیو بند کر دیا، سمجھ گیا کہ انٹرفیئرنس ہو رہا ہے، لیکن پھر مجھے ریویو میرر میں کچھ نظر آیا۔ ایک عورت سفید چادر میں، سر جھکا ہوا، راستے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ میں نے بریک لگائی، ٹرک رک گیا۔ اچانک وہ عورت غائب ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں، لیکن انجن عجیب سی آواز نکال رہا تھا، جیسے ٹرک کا وزن بڑھ گیا ہو۔ پھر مجھے محسوس ہوا میری ڈرائیور سیٹ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا، لیکن ٹرک کا ریئر سسپینشن جھک گیا تھا، جیسے کوئی ہیوی آدمی یا عورت بیٹھی ہو۔ اس وقت میری گردن میں ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ اچانک میرے ٹرک کی لائٹس بند ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا، اور جب مجھے پہلی بار وہ آواز سنائی دی، ہا 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 ہا، چھوڑ دو مجھے۔ وہ چیخ، وہ پکار، جیسے کسی عورت کو زندہ جلایا گیا ہو۔ میرے کان پھٹ گئے۔ میں ٹرک سے اتر گیا۔
چلیے بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ لاسٹ رائڈ بیفور عید، جس کی رات کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ٹرک ڈرائیور آصف کی آخری سفر کی داستان، جو عید سے پہلے گھر لوٹنا چاہتا تھا۔ میں آصف ہوں، 39 سال کا ٹرک ڈرائیور۔ ہر عید سے میں آصف ہوں، 39 سال کا ٹرک ڈرائیور۔ ہر عید پہ گھر ضرور جاتا تھا، لیکن اس عید میں نے سوچا ایک اور ٹرپ کر لوں، پیسے مل جائیں تو بچوں کے لیے نئے کپڑے لے جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ رائڈ میری زندگی کی آخری بنے گی۔ 27 رمضان کا دن تھا۔ میں سکر میں تھا جب ایک پرائیویٹ کمپنی کا بندہ ملا، بولا عید سے پہلے ارجنٹ مال ڈلیور کرنا ہے راول پنڈی کے پاس، رات میں ہی نکل جاؤ، ٹائم کم ہے، پیسے ڈبل ملیں گے۔ میں لالچ میں آ گیا۔ وہ کنٹینر آلریڈی سیل تھا، بولا مت کھولنا، فریگائل اور سینسیٹیو ہے۔ مجھے لگا میڈیکل یا سیکیورٹی سامان ہوگا، چل پڑا، مگر روڈ میپ میں ایک عجیب شارٹ کٹ دیا گیا، پتھر قلعہ روڈ، جو ہر میپ میں بلر یا مسنگ ہوتا۔ چاند رات تھی، رستے سے کال آئی، بیوی نے کہا آصف چاند رات آ گئی ہے۔ آصف چاند نظر آ گیا ہے، عید کل ہے، رات کو رک جاؤ، صبح نکل جانا۔ میں بولا ایک VIP لوٹ لے کر نکل رہا ہوں، ڈبل پیسے ملیں گے۔ بس اس رائڈ کے بعد سیدھا گھر۔ اس وقت میری 6 سال کی بیٹی فون پہ بولی، ابو عید پہ جلدی آنا ورنہ میں چاند سے کہہ دوں گی
مسجد کا ڈور کھلا تھا۔ میں اندر گیا۔ وہاں صرف کفن بند لاشیں تھیں۔ ایک لاش کے ہاتھ میں میرا عید کا سوٹ تھا جو میری بیوی نے کوریئر کیا تھا۔ پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، آصف تجھے گھر جانا تھا نا؟ یہاں سب گھر والوں کے انتظار کرتے ہیں۔ مسجد میں جو بھی زندہ لاش بن گیا تھا۔ اگلے دن عید کے دن نیوز میں آیا، ایک ٹرک سکر سرار پنڈی کے راستے میں لاپتہ ہو گیا۔ ڈرائیور کا نام آصف۔ کنٹینر خالی ملا، انجن کھول تھا جیسے کچھ دنوں سے چلا ہی نہیں۔ لیکن سی سی ٹی وی میں جو دکھائی دیا، آصف کا ٹرک کنٹینر خالی ملا، انجن کھول تھا جیسے کئی دنوں سے چلا ہی نہیں۔ لیکن سی سی ٹی وی میں جو دکھائی دیا، آصف کا ٹرک 27 رمضان سے 10 دن تک ایک ہی جگہ اسٹیٹک تھا۔ اور ایک سیکورٹی گارڈ نے کہا، میں نے عید کے دن دیکھا تھا ٹرک کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، لیکن وہ رو رہا تھا اور اس کے پاس چاند کا ریفلیکشن گھوم رہا تھا بنا رکے۔ اگر کبھی عید کے پاس کوئی شارٹ کٹ روٹ پہ رات کو نکلے اور کوئی آپ کو ڈبل پیسے دے کے روانہ کرے تو ایک دفعہ سوچ لینا، عید کے چاند کے نیچے سب کچھ روشن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ چاند صرف لے جانے کے لیے اڑتا ہوتا ہے۔